بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کہف یہ مکی صورت ہے، 15ویں پارے کے درمیان میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں اس کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نسائی شریف، ابو داؤد شریف، مسلم شریف، تین تو صحاح ستہ میں سے یہ کتابیں، اور مسند احمد میں بھی اس کے بارے میں، اس سورت کے بارے میں ہے کہ جو جمعے کے دن اس سورت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے لیے اس کے لیے پورے ہفتے کے اندر ایک نور روشن کر دیں گے، دجال کے فتنے سے وہ آدمی محفوظ رہے گا۔ اور اس سورت کی ایک بات یہ ہے کہ اس سورت کی تفسیر کے اندر بعض علماء نے صرف کتابیں میں لکھی ہیں، صرف ایک سورت کی تفسیر میں، اور بتایا کہ اس سورت کے ساتھ خاصیت یہ ہے کہ اس کا موضوع اور آخری زمانہ، یعنی قیامت سے پہلے والا جو فتنوں کا زمانہ ہوگا، ان کے اندر اتنی مشابہت اور اتنی موافقت ہے کہ اس کو پڑھنا انہی دنوں میں دجال سے بچنے کا ذریعہ ہوگا۔ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اتنا بڑا فتنہ ہوگا ہم کہیں چلے جائیں گے اتنے دن کے لیے، کتنے دن کا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن کا ہوگا۔ صحابہ کرام مطمئن ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کہیں چلے جائیں گے اتنے دن کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، باقی دن پھر عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہم نماز پہلے دن کیسے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کے اندازے سے پڑھو گے۔ تو اس وقت بھی وقت کے اندازے سے بعض جگہوں پہ جہاں وہ دونوں طرف فیجی، سودا، ان علاقوں میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ وقت کے اندازے سے نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریریں کی ہیں، مختصر تقریر اس زمانے میں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی لمبی ترین تقریر دجال کے موضوع پہ، اتنی لمبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کا وقفہ کیا، عشاء کے قریب ختم ہوئی، عصر کے قریب شروع کی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جب مسجد سے نکلے ہمیں سامنے کھجوروں کے جھنڈ کو دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کے پیچھے نہ چھپا ہوا وہ دجال، اتنا ہم ڈر گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنے امت کو دجال سے ڈرایا، آنا میری امت میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، مسند احمد میں، ابن ماجہ میں، دیگر کتابوں میں بھی حدیث ملتی ہے، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 میں سے 1 لشکر پالو تو اس میں ضرور شامل ہو جانا، وہ اس زمانے کے بہترین لوگ ہوں گے، بہترین ترین لوگ ہوں گے۔ تو ایک تو وہ جو دجال کا مقابلہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے، اور دوسرے وہ جو جہاد ہند کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اگر پا لیا نا ان میں سے کوئی، میں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے دیکھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اور فرمایا ہی ہاتھ ابو ہریرہ، بہت دور ہے۔ جیسے کوئی کہتے ہیں نا کہ تمہاری سوچ ہی ہے، یعنی تم یہ نہیں کر سکے گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کی وفات کے بہت عرصے بعد کی بات ہے، لیکن 1445واں سال اب چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال اور گزارے ہیں۔ تو اب اس صورت کے بارے میں ہم نے بتانا ہے کہ اس میں ہوا کیا تھا۔ اس میں 2 قصے اور 2 تمثیلیں، 2 قصے جو ان میں سے پہلا قصہ جو ہے وہ چند ایسے نوجوانوں کا ہے جو بڑے امیر زادے تھے، اور حکمران کے بیٹے تو نہیں تھے لیکن حکمران کے قریبی جو امیر لوگ تھے ان کے بیٹے تھے، اور اس وجہ سے وہ حکمرانوں کی نظر میں بھی تھے۔ اور حکمران کا نام اس زمانے کا تھا دقیانوس، اور وہ شرک پر حکم دیتا تھا کہ شرک کرنے کی، توحید کو پسند نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ شرک والے حکم کو نہ ماننے والوں کو سزائے موت سناتا تھا۔ یہ چند لوگ انہوں نے کہا نہیں بت پرستی نہیں، ایک معبود ایسا ہے جو حقیقی ہے، ہم بت پرستی نہیں کریں گے۔ جب ان لوگوں نے اس بات کو ٹھان لیا تو ان کے گھر والوں نے ان کو آفر کی، بڑے بڑے عہدوں کی آفر کی، اور مال و دولت کی، اور عیش و عشرت والی زندگی کی۔ انہوں نے کہا نہیں ہم ایک مشکل زندگی گزار لیں گے لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ ان کو کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں تھا، یہ ان کو خود سمجھ میں آئی کہ یہ بت کر کچھ نہیں سکتے۔ تو اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی خواہشات پوری ہونے والی زندگی، آسائش و آرام والی، اس کو ٹھکرا کر ایک مشکل زندگی کی طرف چل پڑے، شہر سے دور نکلے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہمیں مار دے گا۔ تو شہر سے نکلے، غار کے اندر چلے گئے۔ جب غار کے اندر داخل ہوئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے لیے سلا دیا، لیکن جو 20 سال کا سویا تھا، جو 30 سال کا سویا تھا، جتنی عمر میں سویا تھا، جب وہ 309 سال کے بعد اٹھا تو وہ 320 سال کا نہیں تھا، وہ جتنے کا سویا تھا اتنے کا ہی اٹھا۔ اس کے ناخن بڑے نہیں ہوئے، اس کے بال بڑے نہیں ہوئے، اس کی کہیں پہ ایسا نہیں ہوا۔ آپ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم نے ان کے اندر ایسی ہیبت رکھ دی، اور ان کا کتا جو تھا وہ غار کے دہانے پر ایسے دونوں پاؤں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس میں سورۃ کہف میں ہے کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ان قریب لوگ یہ کہیں گے ثلاثۃ رابعہم کلبہم، 3 تھے وہ اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، بعض کہیں گے
کہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہیں گے 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا. تو قرآن مجید میں حکم ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ کتنے تھے. بس اب جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں چلے گئے، وہاں سے انہوں نے کبھی کبھی بندوں کو بھی بھیجا کہ آپ جائیں خفیہ طور پہ معلومات کر کے، بادشاہ کو ہمارا پتہ تو نہیں چل گیا، بادشاہ نے بھی بندے بھیجے ان کو پکڑا جائے اور ان کو مارا جائے. اور ان کے خاندان والوں نے ان کے اوپر بڑا فورس کیا کہ آپ لوگ اس کو چھوڑ دو، جو خواہش بولو گی پوری کریں گے. انہوں نے کہا نہیں، توحید کو مان لیا، اس کو نہیں چھوڑ سکتے. تو جب یہ سو کے اٹھے تو ان کو کھانے کی بھوک لگی، اور ایک کو کہا کہ آپ کھانا لے آئے باہر سے. جب پیسے دیے وہ باہر گیا. باہر اس وقت 309 سال کے بعد ایک موحد بادشاہ تھا جو توحید کا قائل تھا، شرک کو نہیں پسند کرتا تھا. ہاں البتہ ایک پرانے زمانے کا قصہ لوگوں نے سن رکھا تھا کہ بڑے امیر زادے تھے چند لڑکے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، مر جائیں گے، بادشاہ ہمیں قتل کرتا ہے تو کر دے. وہ تو قوم کے ہیرو تھے. جب پتہ چلا کہ یہ کپڑے اور یہ کرنسی لوگوں نے دیکھی، انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یہیں سے آئے، غار سے کھانا لینے آئے. تو جب یہ بات ہوئی، جنگل کی آگ کی طرح بات پھیلی اور بادشاہ تک بات پہنچ گئی. وہ قوم کے توحید والے بادشاہ نے کہا یہ تو قوم کے ہیرو ہیں، یہ تو ہم 309 سال پہلے کا قصہ سنتے آئے ہیں، یہ تو قوم کے ہیرو ہیں. تو پھر خدا اس صورت کے آخر میں کہ ہم نے پھر وہاں پہ مسجد بنوائی، وہ مسجد ابھی ہے. یہ جو اصحاب کہف کا غار ہے. اور اسی طرح جہاں پہ اس قصے کے بعد یاجوج اپنا ذوالقرنین کا قصہ ہے، ذوالقرنین کا قصہ، اور یہ اس کا وہ جگہ کہاں ہے، اس جگہ کے بارے میں وہ ہمارے اس طرف ہے، اس طرف کوئی پہاڑی سلسلہ ہے شمال کی طرف، وہاں پر ہے یہ چیزیں. اور ذوالقرنین نے جس طرف سے آنا وہ بھی یہ سائڈ ہے کہ ذوالقرنین نے جہاں پہ یاجوج ماجوج کو بند کیا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا قصہ ہے علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے پاس جو علم ہے نا، کچھ علم ایسا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، وہ ایک آدمی کے پاس ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی میں بھی وہ والا علم حاصل کروں، چلے گئے، پتہ چلا سمندر کے کنارے رہتے، چلے گئے جا کے حضرت خضر علیہ السلام سے یہ درخواست کی میں آپ کے ساتھ کچھ عرصہ رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ایک شرط پہ رکھوں گا، تم میری باتوں میں دخل اندازی نہیں کرو گے، بولو گے نہیں، خاموش رہو گے. انہوں نے کہا خاموش رہنے کے لیے تیار ہوں. اب یہ دونوں کا سفر شروع ہوا، اور سب سے پہلے انہوں نے جا کر یہ کیا کہ ایک دیوار جو گر رہی تھی نا، انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سب سے پہلے بلکہ ایک کشتی کو عیبدار کر دیا. ایک کشتی والوں کو کہا ہمیں بٹھا لو، ہم جا رہے ہیں. کشتی والوں نے بٹھا لیا، گئے. جب اترے انہوں نے کہا نہیں کرایہ ہمیں نہیں چاہیے. تو حضرت خضر نے ان کی کشتی کا ایک تختہ پکڑ کے کھینچ دیا اور اس میں سوراخ کر دیا. تو حضرت موسیٰ فوراً بول پڑے. حضرت موسیٰ تھے جلالی، تو فوراً بول پڑے یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا نہیں بولنا. تو پھر خاموش ہو گئے. آگے گئے تو ایک معصوم بچہ کھیل رہا تھا، اس کو جان سے مار دیا حضرت خضر علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے. انہوں نے کہا میں نے کہا تھا بولنا نہیں ہے. پھر آگے چلے، آگے گئے تو بھوک سے برا حال تھا، بستی والوں کو کوئی کھانا ہی دے دے ہمیں. انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے. انہوں نے انکار کیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس بستی میں ایک گرتی ہوئی دیوار کو بنانا شروع کر دیا اور اس کو تعمیر گرا کے دوبارہ بنایا. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ ہمیں کھانا نہیں دے رہے، آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں. حضرت خضر نے کہا میری اور آپ کی ملاقات یہاں پہ ختم ہے. میں نے آپ کو کہا تھا میرے ساتھ رہنا تو بولنا نہیں ہے. ہاں البتہ میں جدائی سے پہلے آپ کو تینوں باتوں کی وجہ بتا دیتا ہوں. کشتی کو عیبدار اس لیے کیا کہ یہ کشتی جہاں پر جا کے آگے جائے گی نا، وہاں پر ایک آدمی ہے جو سلامت کشتیوں کو عیبدار کر دیتا ہے. میں نے تختے کو اس لیے جگہ سے ہٹا دیا تاکہ یہ سلامت نظر نہ آئے. اگر سلامت نظر آئے گی تو عیبدار کر دے گا وہ آدمی، ان لوگوں کا نقصان ہو جائے گا. بچے کو جو قتل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل ان کی قسمت میں لکھ دی ہے. اور اس بچے نے بڑے ہو کے نیک والدین کے ایمان سے ہاتھ دھونے کا ذریعہ اس لیے بننا تھا، اس نے فتنہ باز اور نافرمان بننا تھا. لیکن بچے کی محبت میں والدین نے یہ کرنا تھا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے. میں نے اس کو مار دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں نعم البدل ایک نیک صالح بچہ رکھ دیا جو ان کے ایمان کی حفاظت کرے گا، ختم کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا. تیسری ہے دیوار. دیوار جو گر رہی تھی، اس دیوار کے نیچے اصل میں خزانہ دفن ہے، اور وہ خزانہ 2 بچوں کا ہے جو ابھی نابالغ ہیں، اور ان کے والدین نیک تھے جو فوت ہو چکے. اب اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ خزانہ نکلتا، لوگ اس کو لوٹ لیتے اور تقسیم کر دیتے. وہ بچے بیچارے محروم رہ جاتے، بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کا خزانہ چلا جاتا. اب یہ دیوار جب گرے گی، جو میں نے تازہ بنائی ہے، یہ جب گرے گی بچے بڑے ہو چکے ہوں گے اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ خزانہ ہے، وہ اس کی حفاظت کر سکیں گے. اس دیوار والے قصے سے علماء نے ایک سبق لکھا ہے. وہ سبق یہ ہے کہ جو والدین نیک ہوں گے وہ اگر فوت بھی ہو جائے، بیمہ پالیسی ہمیں پتہ ہے کہ جو انشورنس ہے، انشورنس کے اندر کچھ شرطوں کی وجہ سے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر ان شرطوں کو صحیح کر دیا جائے تو وہ جائز ہوگی.
تو بیمہ پالیسی کی کوشش کرنے کی بجائے اگر انسان نیک ہو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، فوت ہونے لگے، ایک کزن آیا، اس نے کہا یہ لو مال دولت لے لو، تم نے اپنے بچوں کے لیے بنایا کچھ نہیں. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ جہاں سے لوٹ کھسوٹ سے لیے ان کو واپس کرو، میں نے اپنے بچوں کو صورت واقعہ سکھائی ہوئی ہے. اور تاریخ نے دیکھا وہی والا کزن، اس کے بچے مسجد کے دروازوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچے خالص سونے کے ٹکڑوں کو کاٹ کاٹ کے زکوٰۃ میں دے رہے ہوتے تھے. جو 2.5% خالص سونا دیتا ہوگا تو اس کا اصل کتنا ہوگا. اور یہ واحد لڑکی ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ہے. یہ واحد لڑکی ہے جس کا والد، بھائی، خاوند اور بیٹا سب بادشاہ، اور اس کے باوجود ایک بڑھیا گھر آ کے کہتی کہ یہ تم نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا، مزدور کام کر رہا ہے. کہتی مزدور نہیں ہے، میرا خاوند ہے جو دیوار بنا رہا ہے. یہ بادشاہ تھے. بہرحال نیک والدین کا اثر اولاد کے والدین کے فوت ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کی روزی کی آسانی کرتے. اس کے بعد اس کے اندر ایک اور قصہ ہے کہ کسی کو جوانی میں موت آ جاتی ہے، کسی کو حادثے میں کوئی زخمی ہو جاتا ہے، ایپ لگ جاتا ہے، کوئی عمارت اچانک گر جاتی ہے، کسی کی بلڈنگ گرنے یا کاروبار کے ٹھپ ہونے کا نقصان ہوتا ہے. اس میں عجیب و غریب حکمتیں ہوتی ہیں، ان حکمتوں کو سمجھنا چاہیے. ماشاء اللہ قدر فعل، آپ نے دعا بتائیے اللہ تعالیٰ نے جو کیا بہتر کیا، اسی میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. ہمیں کیونکہ مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ مستقبل کے لحاظ سے بہتر ہی کیا، لیکن ہمیں کیونکہ مستقبل نظر نہیں آ رہا اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو گیا. اس کے بعد آخری سبق ان چیزوں میں یہ ہے کہ دو بھائیوں کی تمثیل یہاں پر بتائی گئی ہے، دو دوستوں کی. ایک ایسا تھا جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، باغات تھے، اور وہ ان چیزوں کو اتنا پر اثر سمجھتا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ چیزیں میری کبھی ختم نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ موت اور قیامت کو ہی بھول گیا. اس نے کہا یہ موت اور قیامت آ بھی گئی تو میری خوشحالی میں فرق نہیں پڑے گا. اس کے دوست نے اس کو سمجھایا کہ یہ سب چیزیں عارضی ہیں، لیکن وہ نہیں مانا. آخر اس کی جب یہ چیزیں ختم ہو گئی تو اس نے کہا کہ یا لیتنی، کاش کہ میں شرک نہ کرتا. اس کا مطلب ہے وہ توحید کو کچھ مانتا تھا. اس تمثیل سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسباب کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے. دنیا اگرچہ مسبب الاسباب ہے لیکن اسباب کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے. دنیا دار الاسباب ہے، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ کسی عزت کے نقشے سے ذلت بھی دے سکتے ہیں اور ذلت کے نقشے سے عزت بھی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو تخت پہ بٹھا کر جوتیاں لگوائیں اور وہ خود حکم دیتا تھا کہ میرے دماغ میں ناک کے راستے سے مچھر چلا گیا، اور حکیم نے یہی کہا ہے کہ جو بھی آپ کے سر پہ یہ جوتے ماریں گے نا تو اس سے وہ مچھر ادھر ادھر ہوگا. تو وہ بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ کر بھی جوتے کھا رہا تھا. تو اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسباب کو پیدا کرنے والے کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ اس تمثیل کے اندر ہے. اس کے بعد 16ویں پارے کے شروع میں ذوالقرنین کا قصہ ہے جو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وفوضوا أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.